السلام علیکم وزیردار گرامی. آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں دنیش للوانی جو کہ ایک ہندو تھے اور مسلمان ماحول ملا ان کو، اور اپنی ایک کارگزاری اسکول میں لڑکی کے ساتھ اختلاط، وہ لڑکی اس کو جو ہے وہ اسلام کے بارے میں بتاتی ہے، پھر اس لڑکی سے محبت، اور پھر بعد میں اسلام. ایک ہی دن میں 8 مسجدوں میں جا کے کسی نے کلمہ نہیں پڑھایا اس کو، اور تبلیغ والوں کا ایک کارنامہ، اور اس کے بعد حالات ایسے جیسے موت. سنیں گے، مزہ آئے گا. یہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی بہت زبردست بات کی ہے. دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پہلے دنیش لالوانی تھا، اور میں ایک سندھی برادری سے تعلق رکھتا تھا، اور سندھی برادری کے اندر بھی کافی ساری جو ہیں وہ سب کاسٹ ہیں. اس میں سب سے اول نمبر پر جو ساہیتی سب کاسٹ ہے سندھی برادری میں، اس سے میرا تعلق ہے. اور الحمدللہ احمد آباد کا میں رہنے والا ہوں، گجرات کے اندر جو احمد آباد شہر ہے اس میں. اور اس کے اندر میرے والد صاحب جو تھے وہ اس علاقے کے کافی نامچین انسانوں میں شمار ہوتے تھے. اور میں میرے خاندان میں کیونکہ سب سے چھوٹا تھا، تو میرے خاندان والے کافی مجھ سے محبت بھی کرتے تھے ماشاءاللہ، اور میں سب کا چہیتا بھی تھا. اور ہمارا گھرانہ پہلے سے ہی کافی دھارمک گھرانہ رہا ہے الحمدللہ. پہلے سے ہی جو ہے ہمارے گھر کے اندر اوپر والے کی عقیدت اور نیک کاموں میں شرکت، یہ سب پہلے ہی ہمارے والد اور والدہ کے اندر کافی تک رہی ہے. میرے زندگی میں اسلام کیسے آیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں. میں اصل میں ایک احمد آباد کے مشہور ایروما اسکول کے اندر پڑھتا تھا. اس کے اندر ماشاءاللہ کافی مسلم اور ہندو، عیسائی سارے برادری کے بچے پڑھتے تھے ماشاءاللہ. اس کے اندر میرے زیادہ تر دوستی جو ہے مسلمان لڑکوں سے تھی، اور کچھ مسلمان لڑکیوں سے بھی میری ملاقات تھی. الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کے مسجدوں میں بھی جانا ہوتا تھا، ان کے گھروں میں بھی جانا ہوتا تھا، وہ بھی ہمارے گھر آتے تھے. اس کے دوران میری ملاقات جو ہے ایک مسلم لڑکی سے ہوتی رہتی تھی، اور کافی دین کے بارے میں مجھے بتاتی بھی تھی، سمجھاتی بھی تھی، اور باتوں میں اس کی اور میری محبت ہو گئی. لیکن انہوں نے کبھی مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا نہیں. اور الحمدللہ پھر ہمارا جب تعلق بڑھتا گیا، اس کے گھر والوں سے میں نے بات کی، وہ بھی الحمدللہ تیار ہو گئے. لیکن اس کے بیچ میں پھر میں نے اسلام کو پڑھنا اور اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا. میں نے جاننا چاہا کہ آخر یہ مذہب ہے کیا، کیونکہ اکثر ان کی مسجدوں میں جاتا تھا میں، تو کوئی مورتی نہیں ہوتی تھی، کوئی فوٹوگراف نہیں ہوتا تھا، اور سارے لوگ مل کے ایک ہی طرف سجدہ کرتے تھے اور ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے. تو میں نے اس کے بارے میں پھر ریسرچ کرنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا. میں نے ان سے کچھ کتابیں لی، انہوں نے کچھ مجھے پھر انٹرنیٹ پہ ویڈیو وغیرہ بتائے، جس سے مجھے پتہ چلا کہ آخر تو ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک مالک کو مانیں اور اس مالک کی مانیں. اصل میں مالک کو تو سارے مانتے ہیں، ساری برادری کے، ساری جاتی کے لوگ، لیکن اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مالک کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس مالک کی بھی ماننا ضروری ہے. وہ مالک ہم کو کس طریقے سے کہتا ہے زندگی گزارنا، کس طریقے سے اس نے اپنے اشت دیوتاؤں کو یعنی کہ پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، اور پیغمبروں نے جو زندگی ہم کو گزارنا سکھائی، اور مالک سے کس طریقے سے مالک کی ہم پوجا اپاسنا اور اس کی عبادت کریں، وہ ہمیں سمجھایا. اصل تو ہمارا یہ مقصد ہے زندگی جینے کا. تو اس طریقے سے پھر مجھے انٹرسٹ آتا گیا. کبھی لڑکی والوں نے مجھے فورس نہیں کیا اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دھیرے دھیرے میرے دل میں بات ڈالی. اور پھر اس طریقے سے میں نے نیت کی کہ اب جو ہے اسلام کے بارے میں آگے بڑھنا چاہیے. میں نے میرے ایک دوست سے بات کی، تو اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم مسلمان لڑکی سے شادی تو کرنے والے ہو، تو تم اسلام قبول کر لو تو بہت اچھی بات ہے. تو ہم تقریباً 9 سے 10 جگہ گئے مسجدوں میں کلمہ پڑھنے کے لیے، لیکن کسی بھی مولانا نے ہم کو کلمہ نہیں پڑھایا. ہمیشہ وہ کسی دوسرے کا ایڈریس دیتا، پھر دوسرا تیسرے کا دیتا، تیسرا چوتھے کا دیتا، اور وہ بیچارے ڈر رہے تھے، سہم رہے تھے. پھر آخر میں ایک مفتی صاحب نے جو ہے گھبراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے مجھ سے ایک بہت ہی بڑا کاغذ پہ وفات لکھوا لیا، نیچے سائن لکھوا لی، تاریخ انگوٹھا لگوا لیا، سب کر لیا، اور کہا کہ اب میں تم کو کلمہ پڑھا ہوں، لیکن کہیں بھی میرا نام مت لینا تم کہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا. پھر الحمدللہ اس طریقے سے میں نے کلمہ پڑھا، پھر دھیرے دھیرے نماز شروع کی. اس وقت میں میرے دوست کو یہی کہہ رہا تھا کہ یار تو بول رہا تھا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور بہت آسان ہے،
یہ تو فطرت انسانیت پہ بنایا گیا ہے اور اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا قانون ہے اس طریقے سے. تو جب دین اتنا آسان ہے جیسا مسلمان سب کہتے ہیں تو پھر کلمہ پڑھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کہ کوئی انسان ہم کو اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے تیار نہیں یا اسلام میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یعنی کہ ہم لوگ اتنی دیر سے صبح تقریباً ہم 11 بجے سے نکلے تھے تو شام کو 6:30 بج گئے بس ملاقاتیں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں. جب اسلام اتنا آسان اتنا پیارا مذہب اتنا اچھا ہے اور حق پہ ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان تو چلو ٹھیک ہے لیکن کوئی عالم ہم کو رہبری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ کیسی بات ہے؟ تو وہ بیچارہ کہتا رہتا کہ یار کوئی بات نہیں، بیچارے ڈر رہے ہیں حالات کے اعتبار سے، ہم کسی اور کے پاس جائیں گے کسی اور کے پاس جائیں گے. اس طریقے سے تقریباً 10 گھنٹے ہمارے نکل گئے. پھر اس کے بعد جا کے اور پھر دل میں ایسا میرے کو ایک وہ بھی ہوا کہ یار یعنی کہ جس طریقے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے اس طریقے سے ہر ایک کو ہوتی ہوگی. اور میرے ساتھ میں تو میرا دوست تھا بچپن کا تو اس نے اتنی ساری رہبری کی. اب جس کے پاس کوئی مسلم دوست نہیں ہے تو اس کو تو کتنی ساری تکلیفیں اٹھانی پڑے گی. تو تب سے میں نے عہد کیا کہ اس بارے میں کچھ تحقیق کرنی چاہیے کس طریقے سے جو لوگ اسلام میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور جو لوگ اسلام پسند کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کی اچھی طریقے سے رہبری ہو پائے، آسانی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے. تو پھر اس کے لیے ہم اس تحقیق میں تھوڑا جڑے. اسلام میں آنے کے بعد جو ہے پہلے تو شروعاتی دور میں نماز وغیرہ پڑھنا شروع کی چھپ چھپ کے. اور پھر میرا کاروبار تھا خود کا ہوزری کا تو اس میں ہمارے ایک رشتہ دار میرے پارٹنر تھے. تو پھر ان کو جیسے پتہ چلا کہ یہ روزے بھی رکھتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے تو انہوں نے کہا بھئی اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو ہماری پارٹنرشپ کنٹینیو نہیں ہو پائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے وہ دھندا وہیں پہ بزنس چھوڑ دیا اور پھر الگ سے میرا بزنس شروع کیا. لیکن پھر وہ میری برادری والوں نے مجھ سے کوئی تعلق رکھا نہیں تو وہ بھی بزنس میرا بند ہو گیا. اس میں کافی سارا گھاٹا آیا. اس دور میں میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور میں نے میرے والد صاحب کو بتایا بھی تھا کہ میں نے اس طریقے سے اسلام قبول کیا، مجھے پسند بھی ہے. تو انہوں نے کبھی ناراضگی ظاہر نہیں کی. لیکن وہ جو ان کا آخری وقت تھا وہ 5 دن جو ہے ان کو پیرالائز تھا. لیکن میں ہر وقت ان کے کان میں کلمہ پڑھتا رہتا تھا. اور ان کا پھر جب انتقال ہوا تو کافی عرصے کے بعد میرے دادی کے خواب میں آئے اور میرے دادی مجھے ایسا بتا رہے تھے کہ وہ ایک بہت ہی بڑا دروازہ ہے اس کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے، یعنی میرے والد صاحب کے بارے میں، وہ داخل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ تیرے دادا بھی تھے. تو وہ جان کے مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی. یعنی میں نے میرے والد صاحب کو کلمہ پڑھایا. میرے دادا کا تو تب انتقال ہو گیا تب تو میں کافی چھوٹا تھا. تو ان کے ساتھ میرے دادا بھی تھے تو بہت خوشی بھی ہوئی اس بات کو جان کے. تو اس وقت دور میں کافی حالات تھے کیونکہ سب اسباب بند ہو چکے تھے کمانے کے اور والد صاحب کی اچھی خاصی انکم تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو اس دور میں پھر سب کاروبار بند ہو گیا. تو پھر میں نے مزدوری کرنا سبزی منڈی میں شروع کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اب جو میرے محلے میں رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا تو اس گھر کو مجھے بیچنا پڑا اور میں نے پھر ایک مسلم ایریا میں گھر لیا، فلیٹ لیا اور اس میں کچھ میں نے لون لیا تھا کہ میرا کاروبار جیسے چلتا رہے گا تو میں لون چکاتا رہوں گا. اس وقت مجھے مسائل پتہ نہیں تھے کہ لون اسلام میں جائز نہیں ہے، سود وغیرہ. پھر جب وہ آگے بڑھتی رہی گاڑی، میرا کاروبار بند ہو گیا، میں خود مزدوری کرتا تھا. کچھ وقت تو گھر پہ ایسا نکلا کہ فاقے کا ہو گیا اور بہت حالات بد سے بدتر ہوتے گئے. لیکن صبر کیا، اللہ سے مانگا. اس دوران میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ 3 دن جماعت میں جانا ہے. تو میں نے کہا جماعت کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بس مسجد میں رہیں گے، کھانا وغیرہ سب ان کے ذمہ رہتا ہے، آپ کو صرف رہنا ہے اور آپ کو جانکاری دی جائے گی کہ کس طریقے سے آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہو اور اللہ کو پہچان سکتے ہو، اس کا تعارف کر سکتے. تو خیر بہرحال میں اس کے ساتھ گھر پہ بہانہ کر کے گیا کہ میں دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہا ہوں اور پھر میں نکل گیا. اس 3 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دل کی کیفیت بنائی کہ اصل تو میرا زندگی کا مقصد دعوت ہی ہے. دنیا کے اندر میرا کوئی کام سکسیس ہو ہی نہیں سکتا. شاید اللہ نے اس کے لیے بند کیا ہو، کوئی کافی اچھا خاصا کاروبار تھا. پھر میں نے اس کام کو میرے زندگی کا مقصد عین بنا لیا کہ اب موت تک یہی کام کرتے رہنا ہے. پھر اس کے بعد جب قرضہ بڑھتا گیا، بینک کا لون نہیں ہو رہا تھا کلیئر، تو بینک والے گھر پہ نوٹس بھی دے کے گئے کہ اب تو آپ کے مکان کو سیل لگا دیں گے. تو میں بھی بہت گھبرایا ہوا تھا، کیا کریں گے، کرائے پہ رہنا پڑے گا. اور میرے والدہ اور میری دادی تھی میرے ساتھ، وہ بھی بیچاری بہت پریشان تھی، اکثر روتی تھی، کیا کریں گے کس طریقے سے.
उसी तरीके में अल्लाह तबारक व ताला की ऐसी कुदरत ने अंजाम दिया कि नोट बंदी हो गई और मेरे पास एक शख्स आया कि मेरे पास एक अच्छी खासी रकम है, आप कुछ भी करके इसको आप काम में ले लो, जब आपके पास आए हमको तब देना, हमको किसी भी तरीके की कोई उतावल नहीं है, बस आप हमारे घर से पैसे ले जाओ। तो मेरे घर पे पैसे रखना जोखम है बहुत बड़ा और हमको आप पे एतमाद है, आप हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर उससे पैसे लिए मैंने और अपने बैंक का लोन अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर करवाया, अल्लाह ने मामला आसान कर दिया। फिर अच्छा जॉब भी लग गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी सही कर दी। असल में मैं सारे लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी तो हर इंसान की किसी न किसी तरीके से गुजर ही रही है, लेकिन दिल का वो सुकून, वो चैन, वो इत्मीनान ज़िंदगी के वो किसी हिस्से में हासिल नहीं कर सकता जो सिर्फ़ वो अल्लाह के आगे मतलब अल्लाह के सामने हासिल कर सकता है। क्योंकि असल जो है हमारी रूह की ग़िज़ा तो अल्लाह की इबादत है। उस मालिक को पहचानना है जिसने सारी की सारी सृष्टि को बनाया है। अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उसका सिस्टम ही हमको पता नहीं हो कि हमको इस सिस्टम से जॉब करना है, अगर कोई हमें कहेगा कि आपको ये चीज़ ये कैबिन में दे के आने की और हम उसकी जगह दूसरी कैबिन में दे के आएंगे, तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। पहले उसका सिस्टम पूरा, जैसे कि कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं तो उसका मैन्युफैक्चर साथ में आता है, उसका एक गाइड बुक आता है साथ में, और उसका इंजीनियर भी एक साथ में हमको सारी की सारी मैनुअल चीज़ें बताता है। मान लीजिए आप और मैं कोई कार खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे उसका इंजीनियर भी बैठा होता है और उसका जो है गाइड बुक भी दिया जाता है कि आपको इस तरीके से चलानी है, रोड पे इस तरीके से हाईवे पे चलानी है। अगर मैं उसके कहूँ कि मैं आपको आपकी कार की रकम तो अदा कर देता हूँ, फिर मैं इसको खेत में चलाऊँगा, तो कहेगा भैया अगर आप कार को खेत में चलाओगे तो हमारी गारंटी वारंटी नहीं रहेगी, हमने खेत के लिए तो ट्रैक्टर बनाया है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खेत में डाल देंगे तो ऊपर वाले की तरफ से सारी की सारी गारंटी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। और ये चीज़ तो सारे धर्मों के अंदर है कि जो मालिक है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अगर इंसान इस पे थोड़ा सा पढ़े, चाहे वो अपने धर्म की किताबें भी पढ़े या कुरान पढ़े या बाइबल पढ़े और उससे फिर कंपेयर करे कुरान को, तो असल तो हमारे ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम उस सच्चे मालिक को जाने जिसने हमको बनाया है, और उससे ही असल दिल का सुकून और चैन और इत्मीनान हासिल होगा। उसके सिवाय वो दुनिया के किसी भी, चाहे वर्ल्ड टूर कर ले, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन वो चैन सुकून इत्मीनान उसको हासिल नहीं हो पाएगा, चाहे तो तजुर्बा करके देख ले। असल में मेरे भाइयों, मैं अलकलम टीवी के माध्यम से ये आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि असल में ऊपर वाले ने जो हमको दुनिया में भेजा है वो फिजूल में नहीं भेजा, एक मकसद के साथ भेजा है। जैसे कि हर एक चीज़ का एक मकसद होता है। अगर इंसान के पास घड़ी है तो उसका मकसद है कि वो टाइम बताएगी, अगर वो टाइम बताना बंद कर देगी तो इंसान उसको फेंक देगा, फिर उसकी जगह दूसरे घड़ी खरीद लेगा। तो इसी तरीके से ऊपर वाले ने जो हमको बनाया है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए बनाया है कि हम मालिक के बिछड़े हुए बंदों को मालिक से मिलाएं। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में दावत का काम चल रहा है। जैसे मैं गुजरात अहमदाबाद में हूँ तो वहाँ पे भी हमारे हज़रत मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहू की तरफ से मौलाना यामीन साहब हर महीने आते हैं और हमारी रहबरी करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बद से बदतरीन हालात थे। आज तक दुनिया में ऐसे कभी ना हालात आए हैं ना आएंगे, लेकिन उस दौर में अल्लाह के नबी ने मेहनत करके बताया कि असल तो हम हालात से ज़रा भी मुतासिर ना हो। असल तो हमारा ज़िंदगी का जो मकसद है वो यही है कि हम दावत दें, हर हाल में दें, हर हालात में दें, तो हालात के हल उसी से ही निकलेंगे। तो मैं अलकलम टीवी के माध्यम से यही आपको सबको बताना चाहता हूँ कि असल तो है हमारा काम दावत, और आज हमने उसको छोड़ दिया। इसी वजह से मुसलमान जो है घबराया हुआ है, डरा हुआ है और परेशान हाल घूम रहा है कि क्या करूँ, किस तरीके से इतने हालात आए हैं, ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं और यूँ। असल में हमारे ज़िंदगी का जो मकसद है दावत, हम सिर्फ वो शुरू कर दें तो अल्लाह ताला सारे के सारे निज़ाम को पलट देंगे। हुकूमत तो पहले भी हमारे हाथ में थी, लेकिन हमने इस काम को छोड़ा, इसके लिए अल्लाह ताला ने छीन ली। फिर हमारे हाथ में आ सकती है, लेकिन असल हमारा काम हुकूमत करने का नहीं है, असल हमारा काम मालिक से उसके बिछड़े हुए बंदों को मिलाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम शावेज़ बिन शहज़ाद मुबीन है। मैं डॉक्टर इसरार अहमद के मदरसे में पढ़ता हूँ, अल कुरान अकेडमी में। तो मेरा सवाल ये था कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फ़र्क क्या है? कि जब से मैंने स्कूल छोड़ के दीनी तालीम शुरू करी है तो कोई लोग मुझे कहते हैं कि तुमने गलत करा, दीनी तालीम शुरू कर दी और दुनियावी तालीम शुरू कर दी, ख़त्म कर दी।
تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول میں چھوڑ کے ابھی دینی تعلیم پڑھ رہے، ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب کے مدرسے میں پڑھ رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا ہے. دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ اہم سوال ہے. تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یا اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے پہلا ہدایت انسان نے تو قرآن میں دے اقرا پڑھو. تو پڑھنا فرض ہے، لیکن علم دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک فرض علم، ایک ہوتا ہے مستحب، ایک ہوتا ہے مباح، ایک مکروہ، ایک حرام. اللہ قسم کے. جو فرض دین ہے وہ بیسک اسلامک کے فرائض اور حرام یہ جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے. ہر والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے. یہ فرض نالج ہے. فرض علم کیا ہے؟ جو بیسک اسلام کے تعلیمات ہے، 5 پلرز ہے. کس طریقے سے نماز پڑھنا، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں. یہ بیسک آف دین، ناٹ ہائی لیول. بیسک یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ہر والدین کا فرض ہے کہ بچے کو سکھائے. یہ مسلمان والدین بھی نہیں جانتے. امریکہ بھیجیں گے دین کی بیسک نالج نہیں دیں گے. باقی علم آتا ہے مستحب. مستحب علم وہ ہے جو بہتر ہے. کرے تو اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے. مثال کے طور پہ کمپیریٹیو ریلیجن فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے. میں میرے بیٹوں کو شریعہ میں بھیجا، جامعۃ الامام میں، فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے. عالم بنانا اچھی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے. فل ٹائم دائی بننا فرض نہیں ہے، پارٹ ٹائم فرض ہے. پھر وہ دنیاوی علم، مطلب وہ علم جس سے آپ دنیا کے بارے میں جانیں یا دنیا داری کر سکے یا پیسہ کما سکے. سمجھے؟ یہ آپ بولیں گے ہو سکتا ہے میتھمیٹکس، جیوگرافی، سائنس، ہسٹری، بایولوجی، جو بھی ہو سکتا ہے. یہ علم فرض نہیں ہے لیکن کس طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں، مستحب بھی ہو سکتا ہے، مباح بھی ہو سکتا ہے، آپشنل، مکروہ بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے. یہ علم آپ کیمسٹری سیکھتے اور سیکھ جاتے کس طریقے سے شراب بنانا، تو یہ علم ہو گیا حرام. آپ کیمسٹری سیکھ گئے کس طریقے سے میڈیسن بنانا، اچھی بات ہے، یہ مستحب ہو گیا، یعنی اچھی چیز ہے، انکریج. آپ کیمسٹری سیکھ کے حلال کمائی کماتے، اچھی بات ہے. تو کس طریقے سے آپ استعمال کرتے یہ دنیاوی تعلیم کا، ادھر مستحب ہوئے گا یا مباح، آپشنل، مکروہ، ڈسکریج یا حرام. لیکن اگر آپ اچھے دائی بننا چاہتے ہیں آج کی تاریخ میں تو دنیاوی علم بھی امپورٹنٹ ہے، دینی علم سے نہیں. تو میرے بیٹے نے، ہم نے اسکول قائم کی اسلامک انٹرنیشنل اسکول. بچپن سے میرے تینوں بچے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا فارغ. ہماری اسکول کے 2 زبان ہیں، انگلش، عربی. تو کنڈر گارڈن سے ہمارے بچے عربی بھی سیکھتے، انگریزی بھی سیکھتے. اور تقریباً 60% پیریڈ ہے وہ انگلش میں، 40% عربی میں، یا 55 to 60% انگلش، 40 to 45 عربی زبان میں. تو قرآن کی تلاوت عربی زبان میں، فقہ عربی زبان میں، توحید عربی زبان میں، اردو میں نہیں، انگلش میں نہیں. اور انگلش میں اسلام دعوتی کام کے لیے. جب تک ان نے اے لیول کیا، ہمارے اسکول میں اے لیول ہے یعنی 12ویں کلاس، ڈگری آتی ہے فرام IGCSE کیمبرج. اس ٹائم تک کہ عربی بھی پڑھا اور تعلیم حاصل کی عربی اور انگلش میں. اردو کمزور ہے میری بیٹی کی، میری بھی کمزور ہے. اس کے بعد وہ ریاض گئے جامعۃ الامام میں، امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی. وہاں صرف عربی میں پڑھے، عربی کا ڈپلومہ کیا. اس کے بعد بیچلرس کیا، 7 سال تھے وہاں، صرف عربی میں، انگریزی پڑھی نہیں ہوتی. اس کے بعد ماسٹرز کیے ملیشیا میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا. وہاں ان کو چوائس تھا، انگریزی میں بھی کر سکتے تھے، عربی میں بھی. بولتے انگریزی تو پتا ہے مجھے، عربی پہ، تو ماسٹرز بھی عربی میں کیا. اب انشاءاللہ PhD کی طرف جائیں گے. تو یہ علم جو حاصل کر رہے وہ اور عمدہ علم، یہ مستحب ہے. رہا سوال آپ کے بارے میں، آپ اسکول میں تھے، اسکول میں چھوڑ کے ڈاکٹر اسرار احمد کا
मदरसा ज्वाइन किए। मुझे पता नहीं अभी आप किस में एडमिशन ले, अंजुमन खुदामुल करम, अल कुरान अकेडमी। अल कुरान अकेडमी। अभी तक विजिट किया नहीं, मैं 1991 में किया था। जहाँ तक कि मुझे याद है उस टाइम दोनों तालीम होती थी, दीनी भी और दुनिया भी। तो आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे, वहाँ दीनी दुनिया दोनों तालीम होती है या सिर्फ दीन की होती? अभी वो इस्लामियात भी पढ़ाते हैं आखिर के अंदर। फुल टाइम? नहीं, सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, उसके आखिरी घंटे के अंदर इस्लामियात पढ़ाते हैं वो। आप कौन से ग्रेड में? अभी हिफ्स कर रहा हूँ मैं, कौन से ग्रेड? मदरसा पढ़ रहा हूँ, मदरसा। नहीं, कौन से ग्रेड में? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसा कुछ नहीं? अभी 7th। 7th में। तो आप सिर्फ हिफ्स पढ़ते जी और इस्लामियात? जी। दीन पढ़ने के कई कोर्सेज है। कई बच्चे क्या करते, पढ़ाई छोड़ते, 2 साल में हिफ्स कर लेते। अच्छी बात है, गलत बात नहीं। पढ़ाई करते रहते, छोड़ते, 3 साल में सिर्फ हिफ्स करते और फिर वापस पढ़ाई पे आ जाते। ये गलत नहीं, ये हराम नहीं, अच्छी बात है, आप हिफ्स ही कर रहे। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप अपनी दुनियावी तालीम को मत रोको। हमारे स्कूल में बम्बई में जो मैं कायम किए उसे कहते इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। माशाअल्लाह, बहुत डिमांड है, लाइन लगती है। हम कहते तालीम दोनों जहां के लिए, तालीम दोनों जहां के लिए। वहां हम अरबी और अंग्रेजी जबान में पढ़ाते हैं। हमारी जो डिग्री आएंगी, पास होंगी तो यूके से आएंगी, कैम्ब्रिज से। कैम्ब्रिज बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। मुख्तलिफ ममालिक में हर साल 10s of thousands पास होते हैं, सबसे फेमस है। तो कौन ये नहीं कहेगा कि मुसलमान की डिग्री है या इंडियन डिग्री, अगर पास होंगे तो आप काम ही तालीम ले सकते दुनिया में, सबसे रिकग्नाइज्ड है। लेकिन साथ साथ हम दीनी तालीम भी देते। इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अलावा हमारे पास कुरान, हदीस, शरिया, फिक्र अरबी में। हमारे स्कूल का जो मयार है, आमतौर के ऊपर 50 बच्चे पे एक टीचर होता है ना, हमारे स्कूल में 4 बच्चे पे एक टीचर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मिला के हर 2 बच्चे पे एक स्टाफ। तो अगर हमारे पास 400 बच्चे हमारे स्कूल में तो स्टाफ होती थी 200। ये मयार था। हिफ्ज पढ़ाएंगे, आम मदरसे में एक उस्ताद के साथ 10-10 पढ़ते, 20-20, कहीं कहीं तो 30। हमारे वहां एक उस्ताद 2 बच्चे। मैं दुनिया भर घुमा, लोग जब म्यूजिक सुनने के लिए, म्यूजिक सुनते ना, म्यूजिक क्लासेस हराम है, तो उनके लिए क्यूबिकल बना। मैं देखा, मैं जब गया अमेरिका में, वो म्यूजिक सीखने के लिए हराम से क्यूबिकल, मतलब कांच के खाने, कमरे, साउंड प्रूफ। पहली बार देखा मैं, म्यूजिक सीख रहे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हमारे बच्चे चीखते, एक उस्ताद 40 बच्चे चीख रहे। तो मैंने क्या किया, मेरे स्कूल के अंदर क्यूबिकल बना, 10 क्यूबिकल बना दिया। हमारे एक क्लास में 20 बच्चे, 2-2 बच्चे एक क्यूबिकल में, एक उस्ताद, जाओ चिल्लाओ, नो प्रॉब्लम, साउंड प्रूफ। जब काफिर हराम सीखने के लिए आपको फैसिलिटी देते, हम अल्लाह की किताब सीखने के लिए क्यों नहीं? तो हम क्या कम वक्त में हम हिफ्ज ज्यादा करते। 3 साल में, 4 साल में 1-1 घंटा सुबह हाफिज बन जाता है। साथ में हम सेकेंड ईयर में शुरू करते, 5th में पास हो, 4 साल। वो बच्चा जो हिफ्ज करता है वो सुबह में 1.25 घंटा पहले आता है। 2 दिन छुट्टी होते, छुट्टी के टाइम पे 2 दिन में से आधा दिन आता है। लेकिन एक उस्ताद और 2 बच्चे। क्यों? मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को क्वालिटी मिले। और उस्ताद की भी जो हमारी ट्रेनिंग होती है, 1000 उस्ताद चुनेंगे तो शायद 30 बाहर निकलेंगे, एकदम बराबर से मखारज सही होना चाहिए। तो हमारे स्कूल में तालीम दोनों जहां के लिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें दिनेश ललवानी, जो कि मुसलमान होने के बाद बनते हैं अब्दुल्ला ललवानी। तो बहुत ही अजीब और मुश्किल हालात ऐसे कि जैसे मौत। तबलीग वालों का एक और कारनामा ये है आपके सामने, और वाकई इस तरह के कारनामे तबलीग वालों ने बहुत किए हैं, पूरी दुनिया में किए हैं यार। हमारे पास जमातें आती हैं ना वापस, जो यूरोप से काम करके, तो वो क्या कहती हैं पता है? कि हमें ऐसा ही देख के कहते हैं कि ये नबी हैं। अब उनकी हिस्ट्री में अंबिया का तासुर शायद यही है कि
وہ پیدل چلتے ہیں, بستر اٹھا کے چلتے ہیں, لوگوں کو اچھے کام کی بات کرتے ہیں, اور یہ نبی اس طرح کیا کرتے تھے بظاہر. تو یہ سلیبریٹیز جو پوری دنیا میں اس وقت چھائی ہوئی ہیں, جیسے انضمام الحق جو پیدائشی مسلم تھا, بہت اچھا کرکٹر تھا, دنیا تعریف کرتی ہے, انڈین مخالفین تعریف کرتے ہیں, لیکن دین کی طرف متوجہ ہوئے, تبلیغ جماعت کے ساتھ وقت لگایا, اور بہت سے کھلاڑیوں کو نماز اور دینی ماحول کی ترتیب, یہاں تک کہ خواجہ سرا جو شیمیل کہلاتے ہیں مشہور ہو گئے ہیں, حالانکہ ہوتے ہی ہیں یہ شیمیل ہوتے ہی نہیں ہیں, یا مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے, یہ ویسے الگ ہیں. محمد یوسف یہ واقعی اپنی پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں تھے اور عیسائی تھے, اور ماحول کی وجہ سے مسلمان ہوئے, اور آج واہ کیا زبردست ایک اسلامک زندگی گزار رہے ہیں. مولانا طارق میل صاحب ڈاکٹر بن رہے تھے, پیدائشی مسلمان تھے, لیکن وہی سلیبریٹی وہ جب کنورٹ ہوتی ہے اس دین کی طرف, تو اس جیسا علم کسی نے حاصل نہیں کیا. اور الحمدللہ میرے اور طارق میل صاحب کے اساتذہ ایک ہی ہیں, تو میرے خیال سے ان جیسا علم کسی نے حاصل نہیں کیا. رائیونڈ میں مدرسہ تبلیغی مرکز رائیونڈ جو پاکستان میں ہے, پھر اللہ نے حافظہ دیا تھا, اور پھر ان کی برکت سے دنیا میں جو اسلام دین اور تبلیغ پھیلی ہے, کمال ہے. ہمارے ہاں جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں, طارق میل صاحب کا چلہ لگا, تو ایک ہی چلے میں تقریباً کوئی 400 تھے یا 40 لوگ تھے مسلمان ہو گئے ان کے بیانات کی وجہ سے. اور ایک جگہ گئے تو وائف کے ساتھ گئے وہاں مستورات کی جماعت میں, تو آخر مستورات نے لیڈیز نے طارق میل صاحب کی وائف کو تنگ کیا, ہاتھ لگا کے چوم رہی تھی, ماتھے پہ ہاتھ لگا کے چوم رہی تھی. تو ان کو ایک کمرے میں بٹھا کے سامنے کھڑکی کھول دی گئی, تو وہ کھڑکی کو چوم کے جا رہی تھی لیڈیز. تو یہ ہوتا ہے. سعید انور بھی ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان, اور بعد میں سرگرمیوں میں آیا اور تبلیغی بن گیا. اور اسے ثقلین مشتاق اور مشتاق احمد, مصباح الحق, کامران اکمل, شاہد افریدی, پورا تبلیغ میں نہیں آیا شاہد افریدی, ہر کسی کی اپنی سوچ ہے, لیکن ان کی وجہ سے بہت سارے گلوکار آئے, عاقب آیا, کراچی کے پاکستان کراچی کے بڑے بڑے لوگ آئے. سید کرمانی بھارت میں دینی سرگرمیوں اور تبلیغی اجتماعات سے وابستگی کا ذکر کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور سیلیبریٹی ہے جو انڈین فلمی سٹار تھے, ولن ہوا کرتے تھے ایک اپنے دور کے, اور بعد میں مسلمان ہوئے, مسلمان تو تھے ہی, پھر وہ تبلیغ میں لگ گیا. مولانا سعد کاندھلوی اس وقت چوتھی پشت مولانا الیاس رحمہ اللہ کے, مولانا الیاس رحمہ اللہ, مولانا یوسف رحمہ اللہ, مولانا ہارون رحمہ اللہ, اور مولانا جو ہے وہ سعد صاحب, اور ان کے 2 بیٹے. مجھے اس طرح معلومات ہے میرے پاس. اچھا, مولانا ابراہیم دیولہ صاحب, مولانا زبیر الحسن صاحب, یہ بہت بڑی, مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, کمال ہے. جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور پوری دنیا میں وہ پڑھی جاتی. مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ. تو مولانا الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ کا ایک ہی فکر تھی کہ بھی ایک عام بندہ کیسے صحیح اور سچا پکا مسلمان ہو جائے. تو ان کا بھی یہی تھا. ماحول تو اسکول میں ملا, مسلمان لڑکی سے محبت ہوئی, باتیں بھی ہوئی, یہ ایک فطرت ہے. نیت اس کی ٹھیک تھی یا نہیں تھی, بعد میں مسلمان ہوتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد پھر جو حالات آئے موت جیسے آئے, جیسے کہ ابھی بیچ میں ہم نے ایک جو وہ نوجوان کی پیچھے کہانی ہم نے کی ہے, اس کا نام بڑا مشکل سا ہے, مجھے بھول جاتا ہے, تو وہ ہے. تو بہت سارے ایسے باتیں ہیں. تو آج کی ویڈیو میں مجھے بہت مزہ آیا اس بندے کی باتیں سن کے. ویڈیو کیسی لگی, ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں, کمنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.